السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے کلاس میں ذکر کیا ہے میجر ڈرائیورز آف دا فائنینشیل انڈسٹری. اب میجر ڈرائیورز آف دا فائنینشیل انڈسٹری سے مراد کچھ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. پچھلی بار ہم نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ذکر کیا تھا, اس کے بعد ورلڈ بینک کا ذکر کیا تھا. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. آپ اکثر ان کا اخباروں میں ذکر سنتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے کہ کس طرح سے IMF ہمارے ساتھ پیش آتا ہے, اور جب وہ کوئی ٹرانشے آف لون سینکشن وہ ہمیں ڈسبرس کرتا ہے تو کس قدر کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں, اور جب تک ایک ایک کنڈیشنالٹی پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی فنڈ ریلیز نہیں ہوتے. بالکل اسی طرح سے ورلڈ بینک ہے, وہ کبھی ہمیں سافٹ فنڈز دیتا ہے, کبھی کسی حساب سے ایڈ کی کوئی بات ہوتی ہے, کبھی گرانٹ کی کوئی بات ہوتی ہے. مختلف سچویشنز ہوتے ہیں, مختلف سینیریوز ہوتے ہیں. بالکل یہ سلسلہ جو ہے جاری, کیونکہ جہاں بھی یہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز آتی ہیں ان کی کوئی شرائط ہوتی ہیں. اب شرائط تو ہوں گی ہی, کوئی بھی پیسہ دے گا تو وہ اپنی شرط لگائے گا, اور جہاں یہ سافٹ ٹرمز پہ اگر آپ کو فائنانس مل رہا ہے تو اس میں تو آپ کے پیسے یقیناً جب دیے جاتے ہیں تو شرائط بھی ہوتی ہیں. یہ کوئی معیوب بات اتنی نہیں ہے. جو بھی ہے روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی پیسے کی بات آئی وہ فوری طور پہ شرائط بھی آئیں. اب اسی سے ہم اور آگے جب چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا کیا رول ہے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رول اب کافی بڑھ گیا ہے. اس وجہ سے بڑھ گیا ہے کہ یہ دنیا جو کانسیپٹ ہے کہ گلوبل ولیج ہے, یعنی جتنے ممالک ہیں وہ سمٹ کر ایک جگہ آ گئے ہیں اور ایک جگہ آ کر اپنا کاروبار کرتے ہیں. تو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان کنٹریز کو آپس میں ٹریڈ کرنے سے. یہ ایک دوسرے کو موسٹ پریفرڈ نیشن کا بھی اسٹیٹس دے دیتے ہیں, اور موسٹ جسے MFN کہتے ہیں موسٹ فیورڈ نیشن, ان کا اسٹیٹس آ جاتا ہے. اور کچھ نہیں جب دیا جاتا اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ڈومیسٹک انڈسٹری کا پروٹیکشن. اب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا کیا رول ہے یہ ہمیں ذرا پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ اس کا انوالومنٹ ہو رہا ہے, اور ہمارے ملک میں بھی ہے. وہ آپ دیکھیں کہ اب لبرلائز کرنا ٹریڈ کا بہت ضروری ہو گیا ہے, کہ جہاں کوئی کانسیپٹ ریسٹرکٹ کر کے نیرو ڈاؤن کر کے لمیٹڈ کر دیا جائے تو وہ پھر ہر طرح سے اس میں رول پلے ہو جاتا ہے. اب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رول لبرلائز کرنا ہے ٹریڈ کا, اور خاص طور سے انٹرنیشنل ٹریڈ. اب کہیں سے تجارت کر لینا, چاہے وہ چین ہو, جاپان ہو, امریکہ ہو, انگلینڈ ہو, فرانس ہو, کوئی بھی کنٹری ہو, وہاں سے اب اتنا مشکل نہیں رہا. اب آسانی سے آپ جا سکتے ہیں وہاں. آپ کو اگر کوئی اشیاء میں سے کوئی دیکھا جا کے چیز پسند آئی, اس کا لوکل کنزمپشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے, تو آپ نے اس کو فوری طور پہ ٹریڈ آف کیا کہ آپ کے یہاں سے کیا چیز جا سکتی ہے, ان سے کیا آ سکتی ہے, اور اس میں مددگار اور معاونت کرتا ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. اب ہم یہ دیکھتے ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے کیا. اس سلسلے میں ایک ذرا سلائڈ ملاحظہ فرمائیے. WTO is an international organization designed to supervise and liberalize international trade. The WTO came into being on January 1, 1995, and is the successor to the General Agreement on Tariffs and Trade, جس کو کہتے ہیں GATT, which was created in 1947 and continued to operate for almost 5 decades as a de facto international organization. By the very fact that it is an international organization, GATT was playing a prominent role in the organization and liberalization of the trade which we were having with various countries. Not only we were having with various countries, but the entire lot of the countries are having the trade with each other. We'll see now as to how the World Trade Organization is going to facilitate, کیونکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رول اب ہمارے کنٹری میں آ گیا. اب آپ کو پتا ہوگا, آپ جائیں کہیں دکان پر دیکھیں جا کے, آپ کو پتا ہے پوچھتا ہے وہ ٹیلی ویژن چاہیے, آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ بتائی, وہ ٹیلی ویژن کیا ہے, آپ نے کون سا ٹیلی ویژن آپ کو چاہیے, اوریجنل چاہیے یا ملیشین اسمبل چاہیے یا لوکل انڈسٹری میں جو مینوفیکچر ہوا. آپ کے پاس چوائس آ جاتی ہے, اور ایک دو نہیں, آپ کو متعدد ٹیلی ویژن سیٹس مل جائیں گے, متعدد کمپنیز کے مل جائیں گے. یہ لبرلائزیشن ہے ٹریڈ کا, اور ان کے آپس میں قیمتوں میں بھی اتنا فرق نہیں ہوتا. یعنی یہ کہا جائے کہ ایک ٹیلی ویژن آپ لینے گئے تو وہ 20,000 کا مل گیا تو دوسرا 50,000 کا ملا, وہی برانڈ, وہی کوالٹی, وہی سائز, ایسا نہیں ہے. اب کم و بیش ایک ہی قیمت میں آپ کو مل جائے گی, بٹ یو ہیو ایمپل چوائس وچ یو کین ایکسرسائز ان
the purchase of the television set, اور likewise آپ کچھ بھی خریدیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہم نے کرنا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ لبرلائزیشن ٹریڈ کا ہوا ہے اور اسی طرح سے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ممبرشپ ہے ہمارے ساتھ. اب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی جہاں ممبرشپ ہے وہاں تو ہمیں کوئی گنجائش نکلتی نہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, اور وہ اس کے حساب سے لبرلائزیشن ہو جاتا ہے. اب اس سے پہلے میں نے جیسے ذکر کیا تھا گیٹ تھا, جنرل اگریمنٹ فار ٹیرفس اینڈ ٹریڈ. اب یہ الگ ڈی فیکٹو تھا, یہ بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی جو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا ٹریڈ مختلف ایریاز میں اور مختلف سیگمنٹس میں. اب یہ رولس اور ریگولیشنز کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے WTO مینیج ہوتا ہے, یہ ذرا دیکھتے ہیں. The WTO is governed by a ministerial conference which meets every 2 years, a general council which implements the conference's policy decisions and is responsible for the day-to-day administration, and a director general who is appointed by the ministerial conference. The WTO's headquarters are in Geneva, Switzerland. اب یہ جو صورتحال ہوتی ہے وہ جنیوا بیسڈ آرگنائزیشن ہے. اب جنیوا بیسڈ آرگنائزیشن ہونے کی وجہ سے یہ کنٹرول ایکسرسائز کرتی ہے ایکٹیویٹیز جتنے ممبر کنٹریز ہیں, اور یہ ضروری ہوتا ہے مانیٹر کرنا, کیونکہ دیکھیں میں نے ہر موقع پر آپ سے کہا ہے کہ جب تک وہ آرگنائزیشن, آپ خود اپنے آپ کو بھی دیکھیے, وہ آرگنائزیشن ہو یا انڈیویجول ہو, وہ کنٹری ہو یا ممبر کنٹریز ہوں, کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے, unless and until there is that concept of a check and balance, you don't expect to record perfection in the activities of any organization or an individual. So naturally, as far as the WTO is concerned, there has to be an exercise which must restore confidence in all the member countries, and especially the businessmen who are dealing with such organizations, because when they are out to expand their business, when they are out to throw their business with their counterparts in various other countries, they need to have a confidence, and that confidence has to be reposed in them prior to carrying out the transactions. But there are certain criticisms on the World Trade Organization, for which see a slide. Although the stated aim of the WTO is to promote free trade and stimulate economic growth, some believe that globally free trade results in the rich, both people in countries becoming richer while the poor are getting poorer. Now, this is a point of contention, how the concept of the World Trade Organization should not have been the way it is being criticized. How? Because it is to reduce the gap, it is to reduce the poverty, it is to reduce the income generation gap between individuals of the member countries, and what to say when it enhances or when it increases this rich-poor gap. This should not have been the case, and it is one of the criticisms that is there as far as the functions of the World Trade Organization is concerned. Now, the director of the Third World Network, that is Martin Hoare, argues that the World Trade Organization does not manage the global economy impartially, but in its operation has a systematic bias towards rich countries and multinational corporations, harming smaller countries which have less negotiation power. He argues that developing countries have not benefited from the World Trade Organization agreements of the Uruguay round because, among other reasons, market access in industry has not improved. These countries have no gains yet from the phasing out of textile quotas. یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی طرف سے ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ جب ٹریڈ لبرلائز ہو تو وہاں اکانومی کو بوسٹ ملنا چاہیے. جب ٹریڈ لبرلائز ہو تو وہاں کی اکانومی کو اور زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہونی چاہیے. جب ٹریڈ لبرلائز ہو تو آپس میں اس کے ریزروز بڑھنے چاہیے, تاکہ تبھی تو اس کا ایفیکٹ فوراً پڑتا ہے بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ کے اوپر. جب یہ مین ایکٹیویٹیز ہیں جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, تو اگر اس میں اور فرق پڑ جائے, یعنی رچ اور پور میں زیادہ فاصلہ بڑھ جائے اور غریب غریب تر اور امیر امیر تر اگر ہوتا رہے تو پھر کیا صورت ہے, پھر کیا فائدہ کسی آرگنائزیشن کا. اس سے پہلے تو بہتر ہم خود ہی تھے جب جہاں کچھ بھی نہیں تھا اور ٹریڈ آف کیا کرتے تھے. لہذا یہ بڑا ویلڈ کرٹیسزم ہے, کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہمارے ریسورسز
ریسٹرکٹیڈ یا لمیٹڈ ہوتے ہیں تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ہم ان سے زیادہ ڈیل کر سکیں بارگیننگ پوزیشن میں آ کے. برعکس اس کے وہ کنٹریز جو اپنا اپر ہینڈ رکھتے ہیں, ان کے پاس ریسورسز بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس سرپلسز بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹریڈ آف کرنے کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, وہ بارگیننگ پاور ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے, جب اپنے دوسرے ممبر کنٹریز سے کرتے ہیں جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے تو دے آلویز کم اپ ود این اپر ہینڈ. So this is what has been criticized fairly as far as the World Trade Organization is concerned. تو اب مختلف کوٹاز ہیں دیے جاتے ہیں, آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ یہ جو کوٹا ہے ٹیکسٹائل کوٹا یورپین نیشنز میں, امریکہ میں, ہر جگہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ کوٹا جو ہے وہ ہمارے یہاں شرنک کر دیا جاتا ہے, اور شرنک کرنے کے بعد اس میں پابندی لگائی جا سکتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو انڈسٹریل سیٹ اپ ہم نے یہاں پہ اسٹیبلش کیے ہوتے ہیں وہ پھر کہیں سے ان کا یوٹیلائزیشن پراپر نہیں ہوتا, اور ان پر وہ بیریئرز بھی لگا دیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ پھر کنڈیشنز ہوتی ہیں. جب وہ کنڈیشنز پوری ہوں گی تو یہ ٹریڈ بیریئرز ہٹیں گے. جب یہ ٹریڈ, آپ نے تو اپنا انڈسٹریل سیٹ اپ یہاں پہ کر لیا, آپ نے تو یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان لائن وتھ دا پالیسیز آف دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن وہ ہو رہا ہے. لیکن جب الٹیمیٹلی وین یو آر آؤٹ ٹو پروڈیوس دیٹ پرٹیکولر کموڈیٹی دیٹ ہیز بین ڈسکسڈ ارلیئر آن اینڈ ڈیو سیٹ اپ ہیز بین کریٹڈ, آفٹر دیٹ there is no possibility for any creation and export to that country. So what is the outcome of it? The outcome is that you are reduced to nothing, and whatever investments you have made all goes down the drain. یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا بگیسٹ ڈرا بیک ہے کہ جہاں کوٹاز ہوتے ہیں, اور خاص طور سے ٹیکسٹائل کوٹاز. آپ نے سنا ہوگا پچھلی بار جب نیوکلیئر کوئی ہمارا ایشو ہوا تو اس میں سب سے پہلے انہیں بین لگ گیا کہ اب پاکستان سے کچھ نہیں منگوانا. چائلڈ لیبر کی کوئی بات آئی, چائلڈ لیبر کا کر دیا گیا کہ یہاں کارپیٹ ویونگ انڈسٹری میں چائلڈ لیبر انوالو ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے کارپیٹ نہیں منگوانا. اب بھائی آگے دیکھو تو ذرا کہ کہاں انڈسٹری میں بچے استعمال ہو رہے ہیں, کہاں نیوکلیئر کس مقصد سے استعمال کیا جا رہا ہے انرجی, یہ سب نہیں, بس کیونکہ یہاں یہ ہو رہا ہے اس لیے ایمبارگو لگ جاتے ہیں. یہ سچویشن, یہ سینیریو نہیں ہونی چاہیے. اور پھر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رول پھر رہا کیا؟ یہ تو ایسے ہی بیریئر اور ایسے ہی لگتے رہے اور پھر سلسلہ جاری رہا. نان ٹیرف بیریئرز سچ ایز اینٹی ڈمپنگ میجرز ہیو انکریزڈ ڈومیسٹک سپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سبسڈیز فار ایگریکلچرل پروڈکٹس ان دا رچ کنٹریز ریمین ہائی. Other critics have characterized the decision making in the WTO as complicated, ineffective, unrepresentative, and non-inclusive, and they have proposed the establishment of a small informal steering committee, a consultative board, that can be delegated responsibility for developing consensus on trade issues among the member countries. اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. بات یہ ہوتی ہے کمیٹی بنانے سے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن اصل چیز ہوتی ہے. جو افیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے تسلی کے لیے اگر کمیٹی بن گئی جسٹ فار دا سیک آف اٹ, دین دیر از ایبسلیوٹلی نو پرابلم. وہ بن گئی, کمیٹی بن گئی, لیکن اصل چیز ہوتی ہے اس کا ریڈریسل آف دا گریوینس. اگر کوئی وکٹمائزڈ اپنا پرابلم لے کے آئے تو کم سے کم دوسرے کو سمجھ کر سوچ کر اس پہ فیصلہ کرے, اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے وہ اس کا امپلیمنٹیشن کرے. اگر ذاتی ہوئی ہے تو ذاتی کا ازالہ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. تو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن پہ یہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم ہے کہ جہاں وہ ممبر کنٹریز آ جاتے ہیں ان کا رول آ جاتا ہے جن کا اپر ہینڈ ہے, جو بہت افلوئنٹ ہیں, بس وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو قاعدے قوانین ہیں وہ سب رکھے رہ جاتے ہیں, اور بیچارہ جو پور ممبر کنٹری ہے جس سے اس کا ٹریڈ آف وغیرہ چلتا ہے وہ رہ جاتا ہے. لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے, اور جب تک یہ ہوتا رہے گا اس وقت تک یہ صورتحال چلتی رہے گی. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو اتنا ایکسپینڈڈ پورشن ہے اس کا, دنیا میں ہر طرف اس کے ریپرزینٹیو آفیسز ہو رہے ہیں تاکہ وہ اکانومی کو ریگولرائز اور انہانس کرے اس کی گروتھ. اب اس کا کیا رول ہوتا ہے پاکستان ٹریڈ انوائرمنٹ پہ؟ پاکستان is one of the founder members of the WTO since 1995, and its predecessor organization, the GATT, set up in 1948. We are following an export-led growth strategy, and as such, market access is of vital importance for our businesses. The increase in preferential arrangements and free trade areas between some members is also eroding our market access.
Therefore, in order to maintain current markets and gain new ones for our exportable goods and services, we are dependent on the WTO to get tariff and non-tariff barriers lowered on an MFN basis. Such MFN liberalization effectively levels the playing field for competitive suppliers. اب یہ MFN کا جو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس ہے یہ بھی بڑا ذرا الجھا سا ہے. اب کوئی کنٹری جو بہت بڑا ہے، اس کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں، اس کے پاس سپلائز بہت ہیں، پروڈکٹس مینوفیکچرنگ اس کے پاس بہت زیادہ ہے، اب ہر طرح سے وہ آپ کو، ہم اس کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہیں، ہمارے اسی حساب سے ریسورسز بھی کم ہیں، ہمارے اسی حساب سے مین پاور کی کمی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ایک جو ہے ملک وہ اتنا بڑا اور دوسرا اس سے کہیں چھوٹا، تو آپس میں بیلنس آؤٹ نہیں ہوتے. اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس نے تو آپ کو دے دیا MFN اسٹیٹس، آپ نہیں دے سکتے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب موسٹ فیورڈ نیشن ملتا ہے تو اس نے ٹریڈنگ آپ سے شروع کر دی، جب آپ دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ وہاں سے زیادہ جو کموڈیٹیز ہیں وہ اپنے یہاں منگوا لیں گے. تو واٹ اباؤٹ دا لوکل انڈسٹری؟ اب ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کا مطلب وہ تو ختم ہو جائے. ہم اس پوزیشن میں اس قابل رہیں نا کہ ہم کچھ بنا سکیں اور اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. لہٰذا ہمیں بہت سی صورتحال دیکھنی پڑتی ہے، اسپیشلی ہماری جو جغرافک لوکیشن اس طرح کی ہے، ہمارا جو سیٹ اپ اس طرح کا ہے، ہمارے فزیکل فیچرز کچھ کنٹری کے اس طرح کے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی قباحتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لبرلائز تو ضرور کر دیتے ہیں ٹریڈ سرپلسز کو یا ٹریڈ سیٹ اپ کو. اگر کسی کنٹری سے ہے زیادہ ہم ٹریڈنگ اس سے کرنے لگے، زیادہ آئٹمس اسے ہم بھیجنے لگے، ایکسپورٹ کرنے لگے، لیکن ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے کنسٹرینٹس ہیں، اور ان کنسٹرینٹس کی وجہ سے ہمیں لبرلائزیشن ٹو دیٹ ایکسٹینٹ وین offering the MFN status to that particular individual member country may not be all that possible and convenient. لہذا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پھر سوچ سمجھ کے ہوتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ریسورسز کم ہوئے، اس کی کنٹری کو ہم نہیں ایکسپورٹ کر سکے، ان کے ریسورسز زیادہ ہوئے، انہوں نے ڈمپ کر دیا، لا کے جتنا اپنا سامان تھا، مال تھا، جو ہمیں چاہیے تھا لا کے ہمارے ملک میں بھر دیا. اب جو بیچارے مینوفیکچررز ہمارے ہیں وہ کیا کریں؟ لہذا بہت کچھ سوچ کر ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب ٹریڈ آف ہوتا ہے تو ہماری اکانومی کو سیٹ بیک نہ ہو، ہمارا جو لوکل سیٹ اپ ہے وہ ختم نہ ہو جائے. جب کہیں یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ انڈسٹری کو ہمارے بڑھانے کے لیے یہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں یا بالکل ہی ختم کرنے کے لیے. کیونکہ جو کچھ بھی ہو ہمیں اپنے پاؤں پر اسی وقت کھڑا ہو کے آگے بڑھنا ہے جب ہمارے لوکلائزڈ کنڈیشنز ہماری فیور میں ہو. اور اسی طرح سے اکثر یہ جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اسٹریس کرتا ہے that you have to offer this MFN status to the member countries, at times we have to think twice before we can. But as a member of the World Trade Organization, we can't say no to the rules and regulations because by virtue of the fact that we are signatory to the accord that is there. So whatever might be the condition, in order to maintain that current status, we have to be wise before offering anything to the member countries. Further on, in order to explain what is there and what the World Trade Organization is doing for our country, Pakistan has been actively engaged in the Doha round of trade talks that were launched in the Qatari capital in November 2001. Aptly named the Doha Development Agenda, this round of trade talks has been focusing on removing distortions in the world agriculture markets and attaining enhanced market access for both products and service providers from Pakistan. Since 2001, there have two more ministerial conferences in Cancun in 2003 and Hong Kong in 2005 respectively. There have been many ups and downs in the road to a successful conclusion to the Doha round that takes into account the myriad interests of the developing membership. There was a breakdown of talks in the summer of 2006, which led many observers to be skeptical of the entire process. ذکر اس بات کا ہو رہا تھا کہ جب بریک ڈاؤن کسی کانورسیشن یا ڈائلاگس میں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیے جاتے ہیں کہ فیکٹرز کیا ہیں،
اور وہ فیکٹرز دیکھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ اگر کہیں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو آسانی سے ریزالو کیا جا سکے. اب یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا امپلیمنٹیشن جو تھا اس میں کوئی ڈیڈ لاکس ہو گئے. اس میں یہ دیکھا گیا کہ کس انداز میں ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، اور اس پروسیس کو مانیٹر کیا جانے لگا تھرو کانورسیشن، تھرو ڈائلاگ بٹوین ممبر کنٹریز. اب ڈیڈ لاک کی صورت میں کوئی بھی امپلیمنٹیشن ممکن نہیں تھا، اور جہاں یہ ممکن نہیں ہوتا تو وہاں پھر کیا ہوتا ہے، وہ آرگنائزیشن جس کا امپلیمنٹیشن صحیح معنوں میں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا، اور وہ سلسلہ جو ہے وہیں ختم ہو جاتا ہے. لہذا اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پیشنس کو برقرار رکھنے کے لیے پھر وہ جتنے ممبرز ہیں وہ اس کو ریجوینیٹڈ ایفرٹس کے ساتھ دوبارہ آتے ہیں. اب اس کی ایک کانفرنس دوبارہ ہوئی ڈیووس میں کہ کیا ایفرٹس کیے گئے. However, sustained efforts by the membership led to a partial resumption of the talks in November 2006 and full resumption since January 2007 after the annual meeting of the World Economic Forum at Davos. یہ سچویشن جہاں ایسے پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں اس کا ڈیڈ لاک ریزالو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اسٹیکس ہوتے ہیں. اب یہ سارا اتنا پیرافینالیا سارے ممبر کنٹریز کو دیکھنے کے بعد، پتہ کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اب ایک اسٹیپ لیا گیا تو وہ کنہی وجوہات کی بنا پر وہ رہ گیا. لہٰذا یہ آن گوئنگ پروسیس چلا، یہ ڈائلاگز ہوئے، جو باٹل نیکس تھے ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ دوبارہ رائٹ آن دا پلیٹ فارم کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا پلان آ جائے، اور اس پلان کے حوالے سے ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ یہ بیسک جو بھی فیکٹر ہوتا ہے اس میں کنسیڈریشنز کیا ہوتے ہیں، اکنامک گروتھ انہانسمنٹ. جب اکنامک گروتھ ہوتی ہے تبھی وہ کنٹری جو ہے وہ فلرش کرتا ہے، اور اس میں کہیں جب رکاوٹ آتی ہے تو وہ پھر ناقابل بیان ہوتی ہے، اور وہ اسے ضرور ریزالو کرنا چاہیے. It becomes now an ongoing process as far as the World Trade Organization is concerned. And let's see now. اب آپ نے دیکھا، اندازہ کیا، دیکھنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رول ہماری اکانومی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر ادارہ، جو بھی ادارہ انٹرنیشنل ہے، اس کا رول ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کسی نہ کسی انداز میں وہ اکانومی پر اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، اور یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہو. بالکل اسی طرح سے یہ جو مزید انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو اپنا پورا اثر کرتے ہیں ہمارے اوپر. اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ ایک اور آرگنائزیشن بھی ہے جس کا میں بہت پہلے ذکر کر چکا تھا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کیا رول ہوتا ہے؟ ADB is a regional development bank established in 1966 to promote economic and social development in Asian and Pacific countries through loans and technical assistance. It is a multilateral development finance institution owned by 67 members, 48 from the region and 19 from other parts of the globe. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا اسکوپ کتنا زیادہ ہو گیا. جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے یہ ایشیا اور پورا پیسیفک جو ریجن ہے اس میں لونز اور گرانٹس دیتا ہے، تاکہ اس میں بیسک ایک تو کانسیپٹ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کا، اور دوسرا کانسیپٹ ہے سوشل ڈیولپمنٹ کا. یہ جب دونوں ملتے ہیں، اکنامک اور سوشل، تب کنٹری کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ رول جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے لیا، اور یہ خاص طور سے ان ایریاز میں جو ریجن کے ایریاز ہیں، جیسے ہمارا ایشین ریجن ہے، پھر پیسیفک ریجن ہے، وہاں کے بیشتر جتنے ممالک ہوتے ہیں اس کے ممبرز ہوتے ہیں، اور باہر سے بھی یہ کچھ ممبرز رکھتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی ممبرز اپنے رکھتے ہیں، بڑھاتے ہیں، وہ سپروائز کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، وہ فنڈنگ کو انشور کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں بطور آبزرورس کے، وہ انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ جو گروتھ اس کنٹری میں ہو رہی ہے اس میں یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کیا رول ہے، اس نے کتنی فنڈنگز کی، اکنامک گروتھ کس قدر ہوئی، اس کے ریزلٹس کیسے آئے. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو یہ پھر ایک کانگلومریٹ سا بن جاتا ہے، اور یہ ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کسی بھی انداز میں یہ پرولونگ کرتی ہے اپنا اسٹے.
انکریجمنٹ ہوتا ہے نا, آپ خود محسوس کیجئے جہاں آپ کے ایفرٹس ہوں وہاں آپ کے ریزلٹس آپ کو آ رہے ہوں, تو کیا آپ کا دل نہیں لگے گا یا دل نہیں چاہے گا کہ اور وہاں پہ فروغ دیا جائے اور وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کیا جائے. یہ سچویشن ہوتی ہے اسی طرح سے ہر ادارے کو. تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی یہی رول ہے. ADB's vision is a region free of poverty. Its mission is to help its developing member countries reduce poverty and improve the quality of life of their citizens. اب یہ کتنا امپورٹنٹ رول ہے. اب یہ رول اس قدر امپورٹنٹ ہے جہاں پاورٹی ایلیویشن کی بات آتی ہے. آپ اپنا لائف سٹائل امپروو کرتے ہیں. ابھی فی الحال آپ نے چھوٹے لیول پہ آپ دیکھیے کہ جتنے کمرشل بینکس تھے انہوں نے لائف سٹائل ہی امپروو کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کو مختلف فائنینسنگ اور فنڈنگ کر دی, جائیں ایئر کنڈیشنر خرید لیں, گاڑی لے لیں, مائکرو ویو اوون لے لیجئے, غرض کے جتنے بھی گھر کے آسائش کے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ آپ کو مہیا کر دیے گئے اور کہا اب اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ امپروو کرو. بالکل اسی طرح سے یہ ٹاپ لیول پر بھی بات ہوتی ہے. جب کنٹری کا اکنامک امپروومنٹ کیا جاتا ہے, اس کا لیونگ اسٹینڈرڈس امپروو کیے جاتے ہیں, تو سب سے پہلے ایک کنسیڈریشن ہوتا ہے پاورٹی ایلیویشن کا. اب وہ پاورٹی ایلیویشن کیا ہے؟ یہ اپنی فنڈنگ کے ذریعے نئے پروجیکٹس کو فائنانس کریں. اب ظاہر ہے نئے پروجیکٹ جب فائنانس ہوتے ہیں تو ڈیولپمنٹ اکانومی کا ہوتا ہے, اس میں ہیومن ریسورس ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ہیومن ریسورس ایلیمنٹ آ کے اسے جاب اپرچونیٹیز ملتی ہیں, امپلائمنٹ کریٹ ہوتا ہے, اور مزید جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, بہتر جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں تو ان کی پر کیپٹا انکم ریز ہوتی ہے. ایک خاندان کے اگر 3 افراد ہیں وہ آ کے کہیں کام کرنے لگیں گے تو خواہ لامحالہ وہ گھر جو ہے وہ بہتر اور بہتری کی طرف ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ریسورسز جنریٹ ہونے لگیں گے. تو یہ رول جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اپنا زیادہ پلے کرتا ہے, اور خاص طور سے ان ممبر کنٹریز کے لیے جو اس کے ممبر ہیں, اور زیادہ جو اس کے ممبرشپ ہے وہ ریجن کے ہی ممبرس کے حساب سے ہے. لہذا ان کا بیسک ایم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ریڈیوس پاورٹی, دیٹ از پاورٹی ایلیویشن کا ہے. اور فردر آن اس سے کیا ہوگا؟ جب پاورٹی ایلیویٹ ہوگی, پاورٹی دور ہوگی. یہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے ایک بات میں ضرور یہاں پہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ پاورٹی ایلیویشن کا مطلب غربت ہٹاؤ تو ہے, لیکن غریب ہٹاؤ نہیں, کہ غریب ہی نہ رہے تو پاورٹی رہے گی ہی نہیں. تو یہ ایلیمینیشن جو ہے وہ پاورٹی کا ہے, اور سبسیکوینٹ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ کوالٹی آف لائف امپروو کرنا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک از ویری مچ انگیجڈ ان دا پاورٹی ایلیویشن ایز ویل ایز دی امپروومنٹ آف the quality of life. As far as the Asian Development Bank is further concerned, the work of the Asian Development Bank is aimed at improving the welfare of the people in Asia and the Pacific, particularly the 1.9 billion who live on less than $2 a day. Despite many success stories, Asia and the Pacific remains home to 2/3 of the world's poor. All projects funded by the Asian Development Bank are evaluated to assess their development effectiveness. There are 2 levels of evaluation: self-evaluation and independent evaluation. All projects are self-evaluated by the relevant ADB operations department in a project completion report. ADB's project completion reports are publicly disclosed and are available on ADB's internet site. Client governments are also required to prepare their own project completion report. So basically, these are the Asian development projects, and this is how the Asian development project creates an effect, and the understanding it has that they are out to create the maximum. The optimum efforts are to be incorporated as far as enhancing and improving the living standards of the people around. And this is how, because they just compile a report. اب ایک رپورٹ کمپائل ہوئی, یہاں ریسرچ کیری آؤٹ کیا گیا, یہاں سروے ہوا کہ یہاں پر کیپٹا انکم کتنی ہے. اب وہ کچھ ایریا جب پر کیپٹا انکم ویسے آپ اندازہ لگائیے گا تو اس میں کچھ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جن کی پر کیپٹا انکم بہت زیادہ ہوتی ہے,
کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی پر کیپٹا انکم بالکل بھی نہیں ہوتی. تو جب ان کو ایوریج آؤٹ کیا جاتا ہے تو اسی حساب سے یہ پر کیپٹا انکم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایریاز، وہ فیملیز جن کی $2 اے ڈے پر کیپٹا انکم ہے، $2 اے ڈے تو بہت قلیل سی آمدنی ہوئی، اور جس میں زیادہ سے زیادہ مہنگائی کا جو عنصر ہے، وہاں ایک وقت کی روٹی مل جائے یا اور زیادہ اس سے سروائیول ہو جائے تو بہت ذرا مشکل کام ہے. لہذا ایسے ایریاز جہاں ایسی فیملیز جن کی انکم $2 اے ڈے ہے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو کرنا چاہیے. اب ہم مزید دیکھتے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو پروجیکٹس ہیں پاکستان میں وہ کون کون سے ہیں. ADB started its operations for Pakistan in 1968. As of 31 December 2001, ADB's cumulative assistance to Pakistan totaled some $11.5 billion, of which $8 billion had been disbursed. Cumulatively, 47% of this assistance has been from our soft window. The Asian Development Bank, while the balance 53% came from our ordinary capital resources window, in addition, we have provided cumulative grant technical assistance of $92 million. Investment projects have a common theme of poverty reduction, and recent examples include the Trade, Export, Promotion and Industry Program, that is $300 million, approved in March 1999, focuses on providing support to the government for trade liberalization and modernization of trade policies. The program was completed in July 2002. Microfinance Sector Development Program, MFSDP, $150 million, approved in December 2000, focuses on the development of sustainable rural microfinance services through commercial banking and credit unions to provide access to easy loans. Assisted establishment of the Khushali Bank. The program is still ongoing. Energy sector restructuring, approved in December 2000, focuses on a major reform of the energy sector by putting in place a self-sustaining, efficient, and competitive power sector. The program is currently ongoing. Decentralization Support Program, approved in November 2002, supports the ongoing decentralization process and related reforms of the government. Rural Finance Sector Development Program, approved in December 2002, is providing easy access to loans by the rural population, provision of finance for the poor, expansion of rural finance, promotion of SMEs, and restructuring of the ADBP. Punjab Road Sector Development Project, $150 million, was approved in 2002 to build up the existing road structure, provincial highways, capacity building of executing agencies in Punjab. The project has commenced recently. This is how the Asian Development Bank is projecting itself, and this is how the projection is going on. Asian Development Bank آپ نے دیکھا جو ہمارے سڑکوں کی تعمیر ہوتی ہے، جو ہمارے کس انداز میں یہ ملک کی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرنے میں لگا رہتا ہے، سارے انداز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ کس انداز میں ہمارے ملک کی اکانومی کے ساتھ پارٹ پلے کرتا ہے، رول پلے کرتا ہے. ہم جزیرہ بن کے نہیں رہ سکتے. ہماری اکانومی جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ڈیولپنگ کنٹری کی اکانومی ہوتی ہے تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. ایک سٹیج ایسا ضرور آ جاتا ہے جس میں ہمیں یہ مدد شامل حال کرنی پڑتی ہے، اور یہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، جتنا کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہمیں بغیر مدد کے ہم آگے چل نہیں سکتے. لہذا یہ اب آپ نے دیکھا آج کل لاہور شہر کی مثال لے لیجئے. لاہور شہر کی جو مثال ہے سڑکوں کی، انڈر پاسز کی، اب ایک وقت ایسا آئے گا جب یہاں فلائی اوورز وغیرہ اور زیادہ بنیں گے، جب دوسری سڑکوں کو اور چوڑا کیا جائے گا، کیونکہ جب یہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ہمارے ملک کا وہ زیادہ سے زیادہ بہت ایکسپینڈنگ نیٹ ورک اس کا ہو رہا ہے. آپ نے ابھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کراچی میں بھی مساپس ہوئے، کراچی میں بھی ٹریفک جیمز ہوتے ہیں.
لاہور میں بھی آپ نکلیں تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کافی آپ کو دقتیں سامنے آتی ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. لہٰذا جو روڈ کا نیٹ ورک ہے وہ بھی اس طرح سے چل رہا ہے. اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہے اور اکنامک پیس کو وہ دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد یہ پھر اس کے حساب سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور جب فنڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کے حساب سے گروتھ میشر ہوتی ہے اور ریکارڈ کی جاتی ہے. یہ ساری جو صورتحال ہوتی ہے اٹ از آل آن اکاؤنٹ آف دا فنڈنگ which has been provided by the Asian Development Bank. We'll see now the Paris Club. The Paris Club is an informal group of financial officials from 19 of the world's richest countries, which provides financial services such as debt restructuring, debt relief, and debt cancellation to indebted countries and their creditors. Debtors are often recommended by the International Monetary Fund after alternative solutions have failed. Pakistan first went to the Paris Club in January 1999 for rescheduling of bilateral loans which were contracted up to September 30, 1997. The country was granted debt service relief of $3 billion for the first consolidation period, which extended from January 1, 1999 to December 31, 2000. At the end of this period, Pakistan signed a second rescheduling agreement in January 2001, which covered debt service payments due in the period from January 1, 2001 to September 30, 2001. In 2004, the club decided to write off the debts of Iraq, as the rebuilding of Iraq is incomparable. After the 2004 Indian Ocean earthquake, the Paris Club decided to suspend temporarily some of the repayment obligations of the affected countries. In order to secure comparable treatment of its debt due to all its external public or private creditors, Pakistan commits itself to seek promptly from all its external creditors debt reorganization arrangements on terms comparable to those set forth in the present agreed minute, while trying to avoid discrimination among different categories of creditors. Consequently, Pakistan commits itself to accord all categories of creditors, and in particular credit countries not participating in the present agreed minute, and private creditors, a treatment not more favorable than that accorded to the participating creditor countries for credits of comparable maturity. So this is how the Paris Club plays a part in the economy of Pakistan as well. پیرس کلب اسی طرح سے اور انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز جن کا ہم ذکر کرتے رہیں اور ابھی پچھلی بار بھی ہم کر رہے تھے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، آپ نے دیکھا کس انداز میں یہ اپنا شامل کرتے ہیں ویلفیئر، کس انداز میں اکنامک سسٹیننس، کس انداز میں کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا. جب یہ ساری کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ان کا مانیٹرنگ جو ہے وہ انہیں بتاتی ہے دے فیل انکریجڈ، دے گیٹ انکریجڈ and they want to help further the economic process which is there as far as our country is concerned. This is a continuous process. It is an ongoing process. Like for instance, جتنا ابھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوا، اس کے بعد دوسرا ایریا جو ہے یہ پیرس کلب کا ہوا. اس میں ریویژن آف ڈیٹ ہوتا ہے. اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اگر کہیں کوئی ریلیف پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، اور صحیح معنوں میں اگر اس اکانومی کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر کبھی کبھی وہ پیس نہیں اڈاپٹ کی جا رہی ہوتی جس سے وہ سیٹ فورتھ ہوتا ہے، جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کو وہ موریٹوریم اس میں مل جاتا ہے، اس میں ریشیڈیولنگ ہو جاتی ہے. اس میں یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ واقعی یہ کنٹری جو ہے اس میں سسٹیننس ہے اکنامک گروتھ کی، لیکن دیر آر سرٹن فیکٹرز دیٹ آر افیکٹنگ اٹ، اور وہ فیکٹرز واقعی جینوئنلی بیسڈ پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے اگر اس کو وقتی طور پہ یہاں مدد کر دی جائے، اس کی ری شیڈیولنگ ہو جائے تاکہ اس سے اکنامک اپلفٹمنٹ جو ہے اس میں آسانی ہو جائے گی. لہٰذا یہی پیرس کلب اپنی میٹنگ میں جب دیکھتا ہے اور یہاں موریٹوریم دینے کی بات آتی ہے تو اس کنٹری کو موریٹوریم مل جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے ملک کو ملا.
اکثر یہ ضرورت پیش آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک زلزلہ ہمارے ملک میں آیا، ناردرن ایریاز خاص طور سے بڑے افیکٹڈ ہوئے. اس میں دیکھا کہ ڈیولپمنٹ جو اسپیس سے ہونی چاہیے اس کے لیے ہمیں مزید چاہیے ریسورسز، ساری ادھر ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں لگ گئیں، اور دیکھا گیا، سمجھا گیا، مانا گیا. لیکن اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہی ہوتی ہے، اور جب یہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو ری شیڈیولنگ ہو جاتی ہے. یہ پیرس کلب اب ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ بتا دیتا ہے کہ لک ہیئر، ایز فار ایز دس مورٹوریم از کنسرن یو ہیو ٹو بی کوائٹ پرٹیکولر. اور یہ مورٹوریم اس وجہ سے آپ کو مل رہا ہے کہ آپ کو جینوئن پرابلم اس سلسلے میں پیش آئی ہے. لہذا کوشش یہ کیجیے گا کہ جو آپ کو مورٹوریم اس میں ایکسٹینشن ملا ہے یا ری شیڈیولنگ آپ کی ہوئی ہے اس میں آپ کی کمی واقع آئندہ نہ ہو. اور certain steps have to be taken in order to ensure that in future this situation may not crop up. لہذا یہ پیرس کلب کی جب ری شیڈیولنگ ہوتی ہے، جہاں فائنینسنگ کی بات ہوتی ہے تو کریڈٹ جو ملا ہوتا ہے اس کا ریویژن ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جب ریوائز کر دیا جاتا ہے تو پھر ہمیں آسانی ہو جاتی ہے اس ممبر کنٹری کو کہ کس طرح سے آگے پروسیڈ آن کر سکیں. اور یہ بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے جب آپ کا ری شیڈیولنگ آپ نے دیکھا. آپ یہ لوکلائز لیول پہ اس کو پرسیو کیجیے. آپ کا ہے، آپ کہیں ڈیٹ ری پیمنٹس کر رہے ہیں، ڈیٹ ری پیمنٹ انڈیویجول لیول پہ، لوکل لیول پہ آپ دیکھیے جب آپ اس میں کوئی ایسے واقعے سے آپ گزرتے ہیں تو وہاں آپ کو ریلیف اگر مل جاتا ہے تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ نے ابھی پے کرنا تھا جو کسی وجہ سے نہیں کر سکے، اب آپ کانسنٹریٹ کریں اس کلیمٹی کی طرف. لہٰذا اس سے آسانی اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے. پیرس کلب مختلف کیٹیگریز کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ان کو ری شیڈیولنگ یا مورٹوریم مل جاتا ہے. For the purpose of the comparison between the arrangements concluded by the Islamic Republic of Pakistan with its creditors not listed in the present agreed minute on the one hand and with the participating creditor countries on the other hand, all relevant elements will be taken into account, including the real exposure of the creditors not participating in the present agreed minute, the level of cash payments received by those creditors from the Islamic Republic of Pakistan as compared to their share of the Islamic Republic of Pakistan's external debt, the nature and characteristics of all treatment applied, including debt buybacks and all the characteristics of the reorganized claims, and in particular their repayment terms, whatever forms they take, and in general the financial relations between the Islamic Republic of Pakistan and the creditors not listed in the present agreed minute. یہ وہ سچویشن ہے کہ جہاں ریویژن ہوتا ہے اور وہاں دیکھا جاتا ہے کنٹری کا پورا ڈیٹ برڈن سنبھالا جاتا ہے، اور پھر اس کے حساب سے جب مورٹوریم اپلائی فور کیا جاتا ہے تو وہ مورٹوریم کس بیسس پہ ہوگا تاکہ انٹائر کریڈٹ لائن ہمارے ملک کی دیکھی جائے، تاکہ ڈیٹ برڈن دیکھا جائے، تاکہ ڈیٹ ریلیف جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں ملے. یہ ساری ٹوٹل ڈیٹ برڈن کی جو فلاسفی ہے اس کو جب دیکھ لیا جاتا ہے، سمجھ لیا جاتا ہے تو ہمیں پھر مورٹوریم یا ایکسٹینشن ان ٹائم یا ریویژن یا ری شیڈیولنگ ہوتی ہے. Islamic Republic of Pakistan will inform in writing to the chairman of the Paris Club not later than September 1, 2002 of the progress made in negotiations with other creditors as well as of the contents of the negotiations. The Islamic Republic of Pakistan will further inform in writing regularly the chairman of the Paris Club of the status of its negotiations with other creditors as well as of the payments made to them. اب یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان جس وقت ری شیڈیولنگ ہوتی ہے اس وقت یہ انہیں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اتنا ڈیٹ پیمنٹ ہو چکا، اتنا ڈیٹ پیمنٹ باقی ہے، اس پروسیس سے ہم یہ ڈیٹ ری پیمنٹس کر رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ یہ نیچرل کلیمٹی یا کوئی بھی کلیمٹی بھی فال کر گئی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے ہم اس میں مورٹوریم یا ری شیڈیولنگ چاہتے ہیں. وہ جب کمپلیٹ ڈیٹیلز، اب یہ ان کا پروسیس ہے کہ اب تک کتنا پیمنٹ کیا گیا، کتنا ری پیمنٹ کیا گیا، کتنا آبٹین کیا گیا، کن کن پروجیکٹس میں لگایا گیا، وہاں سے کیا ریٹرنس ہوئے، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ انہیں چاہیے ہوتی ہیں when they are out to reschedule.
اور جب وہ ری شیڈیولنگ وغیرہ ان کے کرنے کا ہوتا ہے تو جتنے پیرس کلب کے ممبرز ہیں وہ سارے ڈیٹیلز میں پہنچ کر دیکھ کر سمجھ کر انہیں پتہ چل جاتا ہے، اور وہ پھر ان کا ری شیڈیولنگ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہمارا یہ ہے کہ جہاں ہم کو ریویژن مل جاتا ہے وہ ہمیں جتنی بھی گرانٹس یا جتنے بھی ایڈ جتنے بھی لونس ہوتے ہیں سب جب ری اسٹرکچر ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کا سافٹ ٹرمز بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ سافٹ ٹرمز کی بیسس یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں انٹرسٹ وغیرہ شاید پے کرنا پڑ جائے وہ اتنا ہمیں نہیں پے کرنا پڑتا۔ اس میں سے کچھ پورشن ایسا بھی ہوتا ہے جو ختم کر دیا جاتا ہے، رائٹ آف ہو جاتا ہے، کچھ پورشن ایسا ہے کہ جو وہ رائٹ آف نہیں ہوتا، وہ ایزی ٹرمز میں ری پیمنٹس ہوتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پیرس کلب ہماری ریسکیو کو آتا ہے، اور جب یہ ریسکیو کو آتا ہے تو ہمیں جب ریلیف مل جاتا ہے تو ہم وہ پروجیکٹ جو کنٹینیوس یا آن گوئنگ تھے وہ رہ جاتے ہیں اور رہ گئے ہوتے ہیں، لیکن اس سے ڈائیورژن ہوتا ہے، ڈائیورژن ہو کے جو ہمیں کلیمٹی بیفال کر رہی ہوتی ہے، جو اسٹرائک کی جا رہی ہوتی ہے، اس سے ہم الگ ہٹ جاتے ہیں اور اس سے ہم بچ نکلتے ہیں، اور پھر جو پروسیس پاورٹی ایلیویشن کا چلتا رہتا ہے، اکنامک اپلفٹمنٹ کا چل رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے گامزن رہتا ہے اور ہم پھر اس میں رکاوٹ کے بغیر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ رپورٹ ہے، یہ کریڈٹ کا بیسکلی ایشو ہوتا ہے جو پیرس کلب نے، کیونکہ یہ ہمیں جب انہوں نے دیا ہے، لون دیا ہے، ہمیں پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے دیا ہے، ہماری رپورٹس جا رہی ہوتی ہیں تو وہ مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ جب ہمیں کوئی بھی فائنینسنگ کرتا ہے رپورٹس دینے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ نے کس طرح سے اس کی فنڈنگ کا انویسٹمنٹ کرنا ہے، تو وہ فنڈنگ کی ہر سال بلکہ ہر تھوڑے تھوڑے جیسے depends upon the period which has been asked for by the Paris Club, you have to send the report, and then that monitoring is going on. They send their representatives as well, and in order to ensure that whatever is going on is true as per the statements that are there enclosed for the Paris Club. یہ پروسیس آن گوئنگ ہے، لہذا یہ جو کریڈٹ ایسوسیشن ہے وہ چلتی رہتی ہے اور پروجیکٹس کنٹینیوڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سارے جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ پیرس کلب ہو یا IMF ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، کسی نہ کسی انداز میں پاکستان کے اکنامک کرائسس کو سیلویج کرنے کے لیے، ان سے الگ ہٹانے کے لیے، ان سے بچت اپنے آپ کو کروانے کے لیے اپنا رول بہت افیکٹو پلے کرنا پڑتا ہے۔ اور جب تک یہ رول افیکٹو پلے نہیں ہوگا، جتنی بھی ایڈ گرانٹس اکثر ہمارے ملک میں جو ڈیٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم بہت اچھی طرح نیک نیتی سے ری پیمنٹ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور شروع بھی ہو جاتا ہے، ہماری پالیسیز بھی ویسے ہو جاتی ہیں، ہمارے اننسیشنس ویسے ہی ہو جاتے ہیں، ان کا امپلیمنٹیشن بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے، لیکن بعض اب ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اب جس کا ذکر میں نے کیا، اب ایک زلزلہ آ گیا تو اس میں مین میڈ تو کوئی چیز نہیں تھی، اس میں کوئی بھی کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کوئی بھی فیکٹر نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ خدا کرے کہ ساری ہمارا ملک قائم و دائم رہے، سالمیت رہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر، نیچرل کلیمٹی کبھی نہ آئے، ہر انداز میں رہے، تاکہ جو ہمارے پروجیکٹس، جو ہمارے منصوبے، جو ہم نے مدد حاصل کی ہے، شامل کی ہے، لوگوں سے لیے ہیں، باہر کے ڈونر ایجنسیز سے ہم نے پیسے ریکویسٹ کر کے لیے ہیں، وہ انویسٹمنٹ جاری ہے، تاکہ اس سے ہمیں جب ملک خوشحال ہوگا تو ہم خوشحال ہوں گے، جب ہم خوشحال ہوں گے تو اسی انداز میں ہماری فیملیز بھی خوشحال ہوں گی۔ اور پاکستان جس وقت آپ داخل ہوں گے آپ کو معلوم ہوگا انتہائی سرسبز اور شاداب علاقہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری آئیڈینٹی ہے، اور یہ آئیڈینٹی ہماری اللہ تعالیٰ ہمیشہ برقرار رکھے۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ وقتی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں اور یہ نیچرل کلیمٹیز بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کا رول ہے وہ پھر اسی حساب سے پھر کنسیڈریشن میں آ جاتا ہے اور ہمیں پھر اکنامک ریلیف پرووائڈ ہوتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ سارا کچھ مل کر، چاہے وہ ہمارا لوکل انڈسٹری ہو، چاہے وہ ہم باہر سے اپنا سیٹ اپ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں یہ ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں
and they are acting as the major drivers of the financial industry. In one way or the other, they bring relief to our country, they bring relief to our nation, they bring relief to the society at large, they bring relief to the individual as well. And whatever the condition, whatever the circumstances is, the people get benefited by it. When the people get benefited by it, so it is on road to prosperity. اب جب پاورٹی ایلیویشن ہوگا اور ہم پراسپرس ہوں گے تو بس پھر یہی ڈریم ہے اور یہی ملک ہے جس کی وجہ سے ہماری پراسپیرٹی ہے. لہٰذا اب ہم یہیں رک جاتے ہیں. اب آئندہ ہم کوئی دوسرا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن ابھی ایک اور ہے میجر ڈرائیورز فائنینشیل انڈسٹری میں. شاید آئندہ اپنے لیکچر میں بھی کوئی بات آپ سے کرتے رہیں. اس وقت پھر اجازت دیجیے. خدا حافظ.